بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر سے سیاسی ہلچل ہے. اب وہاں پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور اس کے بعد ریزلٹس کس طرح سے سامنے آئیں گے یہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. معیشت کی صورتحال اور آج کے گجرانوالہ جلسے نے ایک مرتبہ پھر سے ثابت کر دیا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب ایک نہایت مقبول لیڈر بن چکے ہیں. 20 مئی آنے کو بھی صرف 2 دن باقی ہیں جب اسلام آباد میں دھرنے کی کال کے حوالے سے وہ بار بار کر رہے ہیں بات. کیا کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہم ہارون صاحب سے جانیں گے. ہارون صاحب، سوال تو ایک ہی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس لے لیا کہ حکومت مداخلت کیوں کر رہی ہے تفتیشی اداروں میں. نہیں تو سوال بھی ایک ہی ہے، جواب بھی ایک ہی ہے. تفصیل اس کی لمبی ہے. یہ تفصیل تو بہت ہے. شریف خاندان کا اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، یعنی اس کی بگننگ ہوگی. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں بگننگ آف دی اینڈ. دیکھیے، یہ میرے پاس 2 ٹیلی فون. آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، یہ نہیں میں بتاؤں گا کس کمپنی کے ہیں. یہ 2 ٹیلی فون ہیں. یہ جو ٹیلی فون ہے اس میں وائرس آ جاتا ہے اور ہر کچھ دنوں کے بعد اسے دور کرنا پڑتا ہے. اس میں ایک خودکار نظام ہے، جو وائرس آتا ہے تو اس کو وہ خود ہی ختم کر دیتا ہے، خود ہی ہینڈل کر لیتا ہے. اسٹیبلشمنٹ میں ایک خودکار نظام ہوتا ہے وائرس کو فائٹ کرنے کا. ٹھیک ہے. ان کو شہباز شریف صاحب نے اس یقین دہانی پہ وزارت عظمیٰ حاصل کی تھی کہ وہ ہم آہنگی کے ساتھ چلیں گے. یعنی مسئلہ کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں پاکستان کی نیشنل سیکورٹی، ٹھیک، بالکل. اس کو جو خطرات لاحق ہیں دشمن سے، اس کے سلسلے میں فوج کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ. یہ تاثر غلط ہے کہ وہ احکامات جاری کرتے ہیں. احکامات نہیں جاری کرتے، وہ بتاتے ہیں کہ اس چیز میں ہمارا تحفظ ہے، اس میں نہیں ہے. وہ رائے نادرست بھی ہو سکتی ہے، مطلب لیکن کم نادرست ہوتی ہے. ٹھیک. تو شہباز شریف صاحب نے دو کشتیوں کے سوار کا جو انجام ہوتا ہے وہ ہونا تھا. دیکھیے نا، ایک کشتی ہے اس کا نام ہے نواز شریف، ایک کشتی ہے اس کا نام ہے اسٹیبلشمنٹ. اس کے وہ سوار ہیں، دونوں کشتیوں میں وہ سوار ہیں. دونوں پہ ایک ٹانگ اس میں رکھی ہوئی ہے، ایک اس میں رکھی ہوئی ہے. اب ان کشتیوں میں ہو گیا فاصلہ پیدا، اب انہیں ڈوبنا ہے. سپریم کورٹ کا نوٹس لینا ایک محیر العقول واقعہ ہے. یہ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کوئی بڑا واقعہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ رہے تھے یہ ایک واقعہ نہیں ہوا، یہ پچھلے 2-3 دن میں بہت سے واقعات ہوئے جس کو نوٹس ہی نہیں کیا پوری طرح میڈیا نے. یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ان کو بھی بہلاتا رہوں گا، ان کو بھی بہلاتا رہوں گا. اس کام کی ان کی تقریباً 80 سال کی ٹریننگ ہے. آپ کہیں گے کہ ان کی عمر تو ہے اپنا 70 سال، شہباز شریف صاحب اور ان کی 72 سال. والد صاحب کا تجربہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا. لوگوں کو بہلانا، لوگوں کو استعمال کرنا، لوگوں سے کام لینا. اچھا، یہ نہیں، اچھا برا نہیں میں کہہ رہا. اچھا، یہ مطلب سمارٹلی پلے کرتے ہیں. اچھا، یہ اس کے لیے جو حربے استعمال کیے وہ اذکار رفتہ ہو گئے. جس طرح کنوا کی جنگ اس لیے بابر نے جیت لی تھی کہ ایک نیا ہتھیار وہ لے کے بر صغیر میں آ گیا تھا. اس کے بعد توپ تھی، وہ کہا جاتا بڑا جنرل تو وہ بڑا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن مخالف جو تھے وہ کم اچھے سولجر نہیں تھے. ابراہیم لودھی جیسا حکمران تھا، بڑا مضبوط، اور رانا سنگا جیسا جنرل تھا، لیکن توپ نہیں تھی نا. یہ حربے اذکار رفتہ ہو گئے جو یہ ہمیشہ استعمال کرتے آئے تھے، جس میں کئی دفعہ انہیں ٹھوکر بھی لگی، 3 دفعہ یہ گرے بھی، لیکن ان کا خیال تھا یہ چکمہ دیتے رہیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک خودکار نظام ہے. جب آپ نے اس کو کمپیل کرنا شروع کیا، کمپیل کیا کر رہے تھے؟ نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے آئی سے کسی میری مرضی کا لگائیں. اب مجھے حکومت دے، پہلے تو مجھے حکومت دیں. سپریم کورٹ کو مجبور کریں کہ مجھے کیسے مجبور کریں؟ سزائیں ختم ہو جائیں. نہیں، کلرک ہے سپریم کورٹ میں، کلرک بیٹھتے ہیں. وہ تو بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں نا خود کو. 500 روپے رشوت دے کے تو اسے کام کرایا جا سکتا ہے. کوئی ایک آدھ جج جو گڑبڑ کر سکتا ہے، 2 کر سکتے ہیں بس. سپریم کورٹ قوم کے اجتماعی ضمیر کی علامت ہے، غلطی کر سکتی ہے فیصلے میں، انسان ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے. اور ان کو کمپیل کر کے ایک تو مجھے حکومت دلائیں، ایک ISI کیا اور MI کا چیف میری مرضی کا، اور بھی بہت سے نازک عہدوں کا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ٹھیک ہے. اور جو لابی ان کے لیے جرنلزم میں کام کر رہی تھی
میں تو ان کی حرکتوں پہ حیران تھا کہ یہ ان کو پتہ نہیں ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے لالچ میں. لالچ ان لوگوں کا کیا تھا کہ نون لیگ کی حکومت ہو اور ہمارا دبدبہ ہو. مطلب ہم بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ مالی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. کیا کہا ایک محترمہ نے, اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان کا بندوبست کرنا چاہیے. لفظ بندوبست کے معنی میں پنجابی کا لفظ ہے, ویسے اردو میں ان معنی میں استعمال نہیں ہوتا, لیکن وہ لسانی افلاس تو عام ہے نا. ورنہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. عمران خان کا بندوبست کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو ورنہ حالات. ایک اور محترمہ نے لکھا عمران خان کے خلاف حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تکڑا ہونا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ کو بھی تکڑا ہونا پڑے گا. ایک صاحب نے, سیٹھ صاحب نے کہا, نام نہ مجھ سے پوچھے, میں نہیں پوچھ رہی, ایک یوٹیوب چینل پہ کہا جنرل باجوہ کو مخاطب کر کے, جیسے ہمارے ہیڈ ماسٹر چودھری عبد المالک مرحوم اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ہمیں ڈانٹتے تھے. اس چودھری عبد المالک بن کے انہوں نے جنرل باجوہ کو ڈانٹا. کیا کہا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کیا سوچ رہا ہے, عمران خان کیا کرنے جا رہا ہے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی لیڈرشپ کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ اچھا, تمام اہم میٹنگز کی باتیں عمران خان کو بتا دیتے ہیں. اب میٹنگ میں جو بھی پلان بنے اس کا کاؤنٹر پلان عمران خان کے پاس پہنچ جاتا ہے. آپ کی تمام کمزوریوں اور طاقت کا عمران خان کو پتہ ہے, مگر آپ کو عمران خان کی کمزوری کا پتہ نہیں ہے. اتنی سیریس گڑبڑ ہے کہ پوری قوم ایک دھاگے سے لٹکی ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ کہہ رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو ڈانٹ رہا ہے. ڈانٹ کہاں رہا ہے؟ پبلکلی, چوراہے پہ کھڑے ہو کے. مطلب آؤٹ آف دا وے جا کے کام کریں اپنا سارا. آؤٹ آف دی وے مطلب یہ کیا پلان بنایا جا رہا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جو لوگ یہاں آئیں گے 20 لاکھ آئیں یا 18 لاکھ آئیں یا 5 لاکھ آئیں, خان صاحب کی کال کے بعد یا 2000 آئیں, کال کے بعد وہ اپنا جب وہاں جمع ہو جائیں تو ان میں سے ظاہر ہے ان میں سے کسی کو باتھ روم جانے کی ضرورت پڑے گی, وہ عارضی باتھ روم بنائے جاتے ہیں. کسی کو کھانے کے لیے جانا پڑے گا, کسی کو پانی کی بوتل لینے کے لیے جانا پڑے گا, کسی کو سر درد کی گولی لینے کے لیے جانا پڑے گا, کسی کو سر پہ رکھنے کے لیے کپڑا لینے کے لیے, اس کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا. اول تو راستے میں تو ڈسکریج کیا جائے گا, دھمکیاں دی جائیں گی, خوف پیدا کیا جائے گا. دوسرے یہ کیا, ایک یہ پلان تھا, اور اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ مدد کریں, رینجرز دیں, یہ کریں وہ کریں. پولیس کے پاس کہتا نہیں ہے یہ. او بھائی, جب 2 لاکھ آدمی آتے ہیں, پچھلی دفعہ عمران خان کو نہیں روک سکے تھے جب وہ اتنا پاپولر نہیں تھا. اب تو اس کے ووٹ ذوالفقار علی بھٹو سے ڈیفینیٹلی زیادہ ہے. میں بھی آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں. آپ نے صرف گجرانوالے کے جلسے کی بات کی, آج ایک اور بھی واقعہ ہوا. کیا مناظر تھے گجرانوالے اور جی وہاں کیا مناظر تھے؟ مناظر تو کہیں اور تھے. اچھا, کہاں تھے؟ کم از کم بھٹو سے اس کے 7-8% ووٹ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, بھٹو پختونخوا میں نہیں جیت سکے تھے, سندھ میں میجارٹی نہیں تھی, 60 میں سے 28 سیٹیں تھی. ٹھیک ہے, اس کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ 2 صوبوں میں, پنجاب میں اس کی میجارٹی ہوگی اور پختونخوا میں میجارٹی ہوگی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس منظر سے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ تو جہاں تک ہم سمجھ رہے تھے پاپولیرٹی برف کے گولے کی طرح ہوتی ہے. اوپر سے آپ اس کو لڑکاتے ہیں, ایک پہاڑ جس میں برف پڑی ہو تو اور برف اس کے ساتھ جمع ہوتی جاتی ہے, اور وہ بہت بڑا ایک گولے کی شکل. جب کوئی پاپولر ہوتا ہے الیکٹیبلز اس کی طرف جاتے ہیں, جرنلسٹ اس کی طرف جاتے ہیں. جرنلسٹوں کی جو ہوش مند جرنلسٹ ہیں ان کی اکثریت اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جیت رہا ہے. آج ایک ایسے جرنلسٹ نے, ہر وقت نام نہیں لیا جا سکتا, اچھا نہیں لگتا, اس سے ظاہر ہوتا ہے جیسے کسی کی پروجیکشن کر رہے ہوں. ایک ایسے جرنلسٹ نے جس کو بہت غیر جانبدار سمجھا جاتا ہے اور جو عمران خان پہ سخت تنقید کر رہے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب آپ اس کو روک سکتے ہی نہیں ہیں. اور تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے وہ تو 2/3 میجارٹی لے سکتا ہے. اب 2/3 میجارٹی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, یہ تو سروے ہو, کانسٹیچوئنسی ٹو کانسٹیچوئنسی فرق ہوتا ہے کراچی میں اور حالات. جناب واقعہ یہ ہوا ہے جو انبلیویبل ہے, جو لوگ سیاست پہ نظر رکھتے ہیں اور جو وکیلوں کی سیاست پہ خاص طور پہ تھوڑا بہت زیادہ تو نہیں میں سمجھتا, مگر یہ تو مجھے معلوم ہے کون سے گروپ ہیں اور لیڈرشپ کس کے لیے کام کرتے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ وکیلوں کی لیڈرشپ کو نون لیگ کلٹیویٹ کر چکی ہے بہت عرصہ پہلے. عمران خان کا جو آدمی تھا احمد خان, وہ اس سے ناراض ہو چکا.
جی ایک کل میں نے حامد خان کا ایک تبصرہ سنا تو میں حیران ہی رہ گیا. کیوں، اس میں کیا تھا ایسا؟ وہ تو بالکل کوئی غیر جانبداری سے اور انصاف پسندی کی بات کر رہا تھا. عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا تھا، لیکن غیر جانب مطلب یہ ہے کہ اس نے ریئلائز کر لیا کہ معقول بات کرنی چاہیے. ہر سمجھدار آدمی جو ہے وہ ریئلائز کرتا ہے. واقعہ گجرانوالے میں تو جو پیش آیا سو پیش آیا، اور گجرانوالے میں اتنا بڑا جلسہ ہونے کا مطلب یہ ہے جہاں کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی عمران خان نے کہ وہ اسے لے گیا. اب گجرانوالہ ان کا شہر نہیں رہا. نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے ویسے ٹھیک ہے، گجرانوالہ کو. ہاں نہیں تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں. آج کے بات نہیں ہے. واقعہ پیش آیا ایوان اقبال لاہور میں. ایوان اقبال لاہور کی بے شمار تقریبات میں میں نے شرکت کی ہے. آج تک جتنی تقریبات میں میں شریک ہوں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ اس کے باہر لوگ کھڑے. آج تک یہ منظر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا.